بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایک مرد اور عورت کو حراست میں لیا ہے جو مبینہ طور پر ایک ویب سائٹ پر نمایاں مسلمان خواتین کی جعلی نیلامی میں ملوث تھے۔ اس کیس کے سامنے آنے کے بعد انڈیا میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ممبئی پولیس کے سائبر یونٹ نے ایک متاثرہ خاتون کی شکایت پر 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے 21 برس کے انجینئرنگ کے طالب علم کے خلاف الزامات عائد کیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ خاتون سے بھی مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ نمایاں انڈین مسلمان خواتین، جن میں صحافی، انسانی حقوق کے کارکنان، فلمی ستاروں اور آرٹسٹ کی تصاویر ایک ویب سائٹ پر تھی۔ یہ تصاویر ان کی اجازت کے بغیر ویب سائٹ پر ڈال دی گئی تھیں۔ ویب سائٹ پر تصاویر کی فہرست میں ایک لاپتہ انڈین طالب علم کی 65 برس کی والدہ کی تصویر اور پاکستانی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی شامل تھی، اور یہ تمام مسلمان تھے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ ایک انٹرنیٹ ایپلیکیشن کے ذریعے انڈیا میں مسلمان خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ مسلمان خواتین کی انٹرنیٹ پر موجود تصاویر کے لیے ڈیل آف دا ڈے جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا، جس سے مراد خواتین کی انٹرنیٹ پر نیلامی کرنا تھا۔ اس فہرست میں موجود خواتین کا کہنا ہے کہ اس نیلامی کا مقصد ان کی تذلیل کرنا ہے۔ ان میں ایسی خواتین کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے انڈیا میں ہندو قوم پرستی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی کچھ پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں اور حزب اختلاف کی پارٹیوں نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمان خواتین کی آن لائن ہراسیت کے خلاف کارروائی کریں۔ 3 انڈین ریاستوں کی پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انڈیا میں خواتین، بالخصوص مسلمان خواتین کو اکثر سوشل میڈیا پر نفرت اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ پیسہ بنانے کے لیے سڑکیں بنائی جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے ترقی پذیر ممالک کا یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ امیر اور باقی غریب ہیں۔ 1-2 علاقوں میں سارا پیسہ لگا دیا گیا اور باقی علاقے پیچھے رہ گئے۔ کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا۔ طویل المدتی پلاننگ نہ ہونے سے تھوڑے سے علاقے ترقی کرتے ہیں اور زیادہ علاقے ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 60 کی دہائی میں ملک میں بڑے بڑے منصوبے بنے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں کبھی بڑے منصوبے نہیں بنے۔ عمران خان نے کہا کہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھی۔ جبکہ کرپشن کو ختم کیا جائے تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ اس کی ایک مثال NHA ہے۔ جتنے پیسے میں پچھلے حکام نے ایک سڑک بنائی تھی، ہم نے اتنے ہی پیسے میں دوگنی سڑکیں بنا دیں۔ 2013 کے مقابلے میں آج چیزیں کتنی زیادہ مہنگی ہیں، اس کے باوجود آج 2013 کی نسبت زیادہ سستی سڑکیں بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ جا رہا تھا۔ ماضی میں عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ پیسے بنانے کے لیے سڑکیں بنائی جاتی تھیں۔ 2013 میں آج کے مقابلے میں سڑکیں بنانے پر دگنے سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ کم از کم 1000 ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ملک قرضے لے رہا ہے اور وہیں مہنگی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قوم کو بتایا جائے مغرب اور مشرق کے کن افراد اور کن تنظیموں نے PTI کو مالی مدد دے کر کون کون سے مقاصد حاصل کیے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے 53 اکاؤنٹس کو چھپایا۔ بیرون ملک سے کئی مشتبہ اداروں اور افراد کی طرف سے PTI کو فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ اس فنڈنگ میں خود بدھ کے اشارے بھی انتہائی خطرناک رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جن غیر ملکی قوتوں نے PTI کو بھاری مالی معاونت دی، عمران اب انہی قوتوں کے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہیں۔
پہلے اس اہم مقدمے کو نپٹانے میں غیر معمولی تاخیر نے کئی شکوک شبہات پیدا کیے۔ عمران خان عالمی طاقتوں کا مہرہ ہے۔ عمران خان سے ملکی سلامتی اور مسلم قوم کے مفادات سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کا 3.5 سالہ دور اس قوم کے مستقبل پہ تباہ کن اثرات ڈال گیا۔ اب ملکی اداروں کو بھی قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ سامسنگ الیکٹرانکس کی اگلی نسل کی موبائل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی 5G ٹیکنالوجی سے بھی 50 گنا زیادہ ہوگی۔ 5G ٹیکنالوجی میں موبائل ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار 40 MB پر سیکنڈ سے 1100 MB پر سیکنڈ تک ہوتی ہے، جبکہ اوسطاً یہ رفتار تقریباً 200 MB پر سیکنڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں 6G ٹیکنالوجی کے لیے ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ 1101 MB پر سیکنڈ سے شروع ہو کر 10 لاکھ MB پر سیکنڈ تک چلی جاتی ہے۔ 6G موبائل کمیونیکیشن میں ریڈیو لہریں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی اس رفتار پر عام DVD جتنا ڈیٹا صرف 1 سے 2 سیکنڈ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سامسنگ کا کہنا ہے کہ 6G ٹیکنالوجی سے ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار 5G کے مقابلے میں 50 گنا تک زیادہ ہوگی، جبکہ اس کی اوسطاً رفتار 5G سے 10 گنا زیادہ رہے گی۔ عالمی وبا کورونا نے جہاں لاکھوں لوگوں کی صحت متاثر کی ہے، وہیں لوگوں کو مالی طور پر بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کورونا کے سبب دنیا کے کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوا، جس کے نتیجے میں کئی افراد کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایسے میں بھارتی ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے مہیش محض چند دنوں میں اپنی محنت کے سبب لکھ پتی بن گئے۔ مہیش کے فن کو اس سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ بین الاقوامی طور پر ایک مشہور آرٹسٹ بن چکا ہے۔ جب وہ بے روزگار ہوا تو ان کی ماہانہ آمدنی 10,000 روپے تھی، لیکن ملازمت چھوڑنے کے بعد وہ 80,000 روپے سے زائد ماہانہ کمانے لگا۔ اورنگ آباد کے رہائشی مہیش لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنی ڈرائنگ کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پینٹنگ اتنی مشہور ہوئی کہ بھارتی اداکار بھی ان کے مداح ہو گئے۔ مہیش ایک ایسا آرٹسٹ ہے جو کسی برش کا استعمال کیے بغیر ہاتھ کی انگلیوں کی مہارت سے تصویریں بناتا ہے۔ فلپائن میں مرغوں کی لڑائی ایک مشہور کھیل ہے، جہاں لڑائی کے نتیجے میں عموماً مرغے کی موت پر شرط لگائی جاتی ہے۔ اس غیر قانونی لڑائی کے دوران دونوں رنگ برنگے مرغوں کے پنجوں سے ایک بلیڈ باندھ کر انہیں آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فلپائن میں کورونا میں اضافے کے باعث کھیلوں اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس لڑائی پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ پولیس آفیسر کے مرنے کا یہ واقعہ پیر کے روز اس وقت پیش آیا جب وہ اس غیر قانونی کھیل پر چھاپے کے دوران ایک مرغے کو بطور ثبوت پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرغے کے بلیڈ نے پولیس آفیسر کو زخمی کیا، جس سے اس کی رگ کٹ گئی، اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ امریکی وزراء نے اپنے انڈین ہم منصب وزیر دفاع راج ناتھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ انڈیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوگا۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اس سے پہلے دوستو، جاپان میں بھی 4 ممالک کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ انڈیا بھی شامل تھا، جبکہ دوسری جانب گزشتہ 6-7 مہینوں سے انڈیا اور چائنا کی سرحد پر کشیدگی بدستور جاری ہے۔ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں سے نقصان دہ مواد کو اکثر اوقات خارج کیا جاتا رہے۔ جسم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جسم میں سے نقصان دہ مواد کے اثر کو زائل کرنے کے عمل انتہائی اہم ہے۔ اس زہریلے یا نقصان دہ مواد کو ٹاکسنز کہا جاتا ہے، جو ایسے مادے سے بنے ہوتے ہیں جو جسم پر منفی انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ قدرتی طریقے اپناتے ہوئے بھی ٹاکسنز کو جسم سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ چند عادتیں اپنا کر جسم کو زہریلے مواد سے بچایا جا سکتا ہے۔ سونے کا شیڈول تبدیل کریں۔ انسانی صحت کا نیند سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جسم کی بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ مناسب گھنٹوں کی نیند لی جائے، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے
پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے۔ پانی نہ صرف چہرے کی جلد بلکہ انسان کی مجموعی صحت کے لیے بھی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پانی کی بوتل ساتھ رکھنے سے مناسب مقدار میں پینے میں مدد مل سکتی ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال جسم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خوراک میں چینی، نمک اور جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹس شامل کریں۔ اینٹی آکسیڈنٹس دراصل فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ان مادوں کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کے خلیات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جن میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوں، جیسے انگور، پیاز، لہسن، آم، پالک، شملہ مرچ اور ہربل چائے وغیرہ۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا مجموعی صحت کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ورزش کرنے سے بھی انسانی جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔